اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات یہاں سے ہونی ہے کہ وَتَجْتَمِعُ هُنَا الْكَرَاهَتَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، کہ یہاں پہ جمع ہو رہی ہے دو طرح کی کراہیتیں، یعنی زمانی اور فعلی. ٹھیک ہے. عند قیامها، اور کب مکروہ ہے نماز کا پڑھنا؟ عند قیامها یعنی قیام الشمس، فی وسط السماء، کہ جب سورج پہنچ جائے آسمان کے وسط میں، ووصولها یعنی وصول الشمس الى دائرۃ نصف النہار تقریبا الى ان تزول، اور جب سورج پہنچ جائے دن کے نصف میں یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے. یعنی نافلہ نماز کا پڑھنا جب سورج وسط سما میں ہو، دن کے نصف میں ہو، تو نماز نافلہ کا پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ زوال پذیر ہو جائے. الا یوم الجمعہ، سوائے جمعے کے دن کے. یہاں الا ان تزولا، تزولا کے آگے لکھ لیں الشمس، یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ زائل ہو. الا یوم الجمعہ، سوائے جمعے کے دن کے. الا ان تزولا الا یوم الجمعہ، سوائے جمعے کے دن. فلا تکرہ النافلۃ فیہ، تو اس میں نافلہ کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے. عند قیامها، کہ جب سورج کیا ہو؟ سر پر ہو. قیام الشمس. کیوں مکروہ نہیں ہے؟ لاستحباب صلاۃ رکعتین، اس لیے کہ جمعے کے دن 2 رکعت مستحب ہے. من نافلتها یعنی نافلت الجمعہ، حینئذ یعنی اس وقت. ہاں. فی الحقیقہ، ھذا الاستثناء منقطع، کہنے حقیقت میں استثناء منقطع ہے. لکھ لیں استثناء منقطع سے مراد، تھوڑا لمبا ہے جگہ دیجیے گا. استثناء منقطع سے مراد مستثنا کا مستثنا منہ میں داخل نہیں ہونا ہے. عبارت تھوڑی گم گئی ہے، پھر بھی لکھ لیں. چلیے. مستثنا کا مستثنا منہ میں داخل نہیں ہونا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ جب مستثنا منہ میں داخل نہ ہو. کیوں کہہ رہے ہیں استثناء منقطع؟ چونکہ ہماری بات کس میں چل رہی تھی؟ ان نمازوں کے متعلق چل رہی تھی کہ جو نمازیں بنا سبب کے ہیں. اور جمعے والی کیا ہے نماز؟ سبب والی ہے. جب سبب والی ہے تو استثناء منقطع ہوا کہ نہیں ہوا؟ مستثنا منہ کون ہے؟ وہ نمازیں جو بنا سبب کے ہیں. چونکہ سبب والی کو تو ہم نے پہلے ہی الگ کر دیا تھا، صحیح؟ تو اس لیے اس کو انہوں نے کیا کہا؟ مستثنا منقطع کہا. اور آگے لکھ لیں جیسے اس طرح سے کہا جائے، جیسے کہا جائے جاء القوم الا الجار، جاء القوم الا الجار،
کہ میرے پاس قوم آئی سوائے پڑوسی کے. یہاں پہ دیکھیے اور مستثنا منہ اس جگہ پر مستثنا منہ اس جگہ پر نافلہ مبتدعہ ہے، نافلہ مبتدعہ ہے. اور مستثنا وہ نافلہ ہے جس کا کوئی سبب ہو. سمجھ میں آیا مستثنا منقطع کس کو کہیں گے؟ کہ بات ہماری کسی اور کی چل رہی تھی، استثناء ہم نے کسی اور کو کیا، تو بات ہماری نافلہ مبتدعہ کی تھی، مستثنا جو جس کا کوئی سبب نہ ہو، اور ہم نے استثناء کس کو کر دیا؟ کہہ دیا الا یوم الجمعہ، سوائے جمعے کے دن کے، کہ جمعے کے دن کی نافلہ کیا ہے؟ ذات سبب ہے. آگے خود کہہ رہے ہیں، آگے دیکھیے عبارت مصنف شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ لأن نافلة الجمعة من ذوات الاسباب، اس لیے کہ نافلہ جمعہ کس میں سے ہے؟ ذوات اسباب میں سے ہے. آگے نا بات. الا ان يقال، سوائے اس کے کہ اس طرح سے کہیں. کیا مطلب؟ کہ مثلا کیا ہے یہ مستثنا منقطع کب نہیں ہوگا؟ کہ جب ہم یہ کہیں کہ انہوں نے جمعے کو منقطع کیا ہے، صحیح، جمعہ جو کہ صاحب کس میں سے ہے؟ ذوات سبب میں سے ہے. کہا سوائے اس کے کہ ہم اس کو مطلق کر دیں، اور مطلق کر کے کیا کہیں کہ جو نافلہ مبتدا ہے وہ بھی جمعے کے دن کیا ہے؟ مکروہ نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کہ نافلہ مبتدا کو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مکروہ ہے. اوقات بتا دیے، 5 اوقات ہمیں شمار کر دیے، اس وقت یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. پھر ہم نے مستثنا کیا جمعے کو، کہا جمعے کو مستثنا کرنا کیا ہے؟ مستثنا منقطع ہے، اس لیے کہ جمعے کی نماز ذات سبب ہے. کہا سوائے اس کے کہ اس کو ہم مطلق قرار دیں، اور جو نافلہ مبتدعہ ہے یعنی کلن صرف جمعے کی نافلہ نہیں بلکہ کسی بھی طرح کی نافلہ اگر جمعے کے دن پڑھیں تو وہ بھی مکروہ نہ ہو، وہ بھی مکروہ نہیں ہوگی، وہ بھی مستثنا رہے گی. تب جا کے یہ کیا رہے گا؟ مستثنا منقطع ہوگا کہ مستثنا متصل ہو جائے گا؟ متصل ہو جائے گا، منقطع نہیں رہے گا. الا ان يقال، سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے بعدم کراہت المبتدع فیہ یعنی فی الجمعہ، سوائے اس کے کہیں کہ مبتدیہ نماز جمعے کے دن مکروہ نہیں ہے. عملا باطلاق النصوص باستثناء، ٹھیک ہے، استثناء یوم الجمعہ، استثناء ہی یعنی استثناء یوم الجمعہ، یعنی اس روایت پر، ان نصوص پر عمل کرتے ہوئے کہ جو جمعے کے دن کو مستثنا کرتی ہیں. تو ہم یہ کیا کہیں کہ جمعے کے دن کسی بھی طرح کی نماز اگر پڑھے تو وہ مکروہ نہیں ہے. اس کو اگر مطلق قرار دے دیں گے تب یہ استثناء منقطع نہیں رہے گا. نصوص پر عمل کرتے ہوئے جو جمعے کے دن کو مستثنا کرتی ہیں. اب آگے دیکھ لیں، اب بات آ رہی ہے نافلہ نماز کی، جس میں ہے سر فہرست نماز شب. کہہ رہے ہیں ولا تقدم النافلۃ، تقدم پڑھیں گے اس کو، کیا پڑھیں گے؟ تقدم النافلۃ، نافلہ نماز مقدم نہیں کی جائے گی، اللیلیہ، ٹھیک ہے،
اللیلیہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ لکھ لیں المنصوب الی اللیل، المنصوب الی اللیل، بس اللیلیہ المنصوب الی اللیل، لیلیہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ منصوب ہے کس کی طرف؟ رات کی طرف۔ ولا تقدم النافلۃ اللیلیہ علی الانتصاف، یعنی نصف رات سے پہلے نافلہ نماز کو مقدم نہیں کیا جائے گا، الا لعذر، سوائے عذر کے، کتعب، جیسے کہ آپ کیا ہوئے ہوں؟ تھکے ہوئے ہوں، اور اتنا تھکے ہوں کہ آپ کے لیے صبح کا اٹھنا کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ پتا چلا صبح اٹھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کے لیے مشقت سبب ہوگا، آپ بیدار نہیں ہو سکتے۔ وبردن، یا ٹھنڈ وغیرہ ایسی ہو کہ جو آدھی رات کے بعد آپ کو نماز شب بجا لانے سے کیا کر دے؟ روک دے، مانع ہو جائے۔ کتعب وبردن ورطوبت رأس، رطوبت رأس سے مراد ہے یعنی یہ بلغم کی علامت ہے، بلغم، کہ جب انسان بلغمی ہوتا ہے تو اسے نیند گہری آتی ہے۔ اس طرح سے کہ اگر انسان سو جائے تو نماز فجر سے پہلے بیدار نہیں ہو سکتا۔ وجنابت، اور اسی طرح سے جنابت کا خوف کہ سوئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مجنون ہو جائے گا، ایسے میں کیا ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں رہے گا کہ غسل کر کے وہ نماز شب کو بجا لا سکے، تو ایسا انسان بھی پہلے نماز شب کو نصف شب سے پہلے ادا کر سکتا ہے۔ ولو اختیار یا یشق معها، یعنی مع الجنابت، الغسل، چاہے یہ جنابت اختیاری ہو، یعنی کوئی شادی شدہ ہے اگر وہ اپنی زوجہ سے ملنا چاہ رہا ہے تو یہ جنابت اختیاری ہوئی۔ اب جنابت اختیاری کی صورت میں بھی صبح کے وقت اس کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مشقت طلب ہے، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز شب کو مقدم کر سکتا ہے۔ فیجوز تقدیمها، یعنی تقدیم صلاۃ اللیل، ٹھیک ہے، تو جائز ہے اس کے لیے نماز شب کو مقدم کرنا، حین اذن، یعنی اس وقت، یعنی کس وقت؟ جب اس کو تاپ کا خوف، تاپ ہو، تھکا ہوا ہو، بہت ٹھنڈ بہت زیادہ ہو، بلغمی اس کا جسم ہو، یا اس کو جنابت کا خوف ہو، ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ نماز شب کو مقدم کر سکتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں حین اذن من اولہ، ٹھیک ہے، من اولہ یعنی اول الوقت، اولہ یعنی اول الوقت، نہیں کہاں مولانا؟ ہاں وہاں نہیں، ہم کہیں اور چلے گئے تھے۔ چلیے، من اول ہی صحیح ہے، اول وقت، بعد العشاء، عشاء کے بعد، بنیت التقدیم او الادا، یعنی مقدم کی نیت سے یا ادا کی نیت سے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ وَمِنْهَا،
یعنی من صلاۃ اللیل الشفع والوتر، شفع اور وتر بھی، یعنی صرف یہ نہیں کہ 8 رکعت آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اگر چاہیں تو شفع اور وتر کو بھی ساتھ میں ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ بھی نماز شب کا جز ہے۔ وقضاؤها افضل، انشاءاللہ یہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔